الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نعمت اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعائے اج دی بابرکت بامقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے اس مقدس اجتماع دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانوں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے رب ذوالجلال مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدے منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی مان لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا حضور دے دشمنان اور مادر وطن دے غداران فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا اللہ کریم ہر اس ناپاک غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے امام و خطیب مسجد حاضہ اہل محلہ انتظامیہ دور قریب تو تشریف فرمان والے جملہ عشاقان رسول محبان اہل بیت دیوانگان اصحاب کبار صدر گرامی قدر معزز علماء و مشائخ اللہ کریم سب نو اس پاک بزم دی برکات ثمرات ہمیشہ نصیب فرمائے علامہ خلیل احمد نوری صاحب دی محبتاں دے پیش نظر تواڈی زیارت دا شرف ملیا اور ذوق شوق نال جس انداز تساں تشریف فرماؤ خالق کائنات دین اسلام نو ہمیشہ یہی بہار اور دین نال جڑے ہوئے ہر فرد نو ہمیشہ عزت و وقار نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگو،
اسلام ایک ایسی تھیوری ہے جدے پریکٹیکل دا نام ہے مسلمان، اور مسلمان جز وقتی مسلمان نہیں ہوتا، کل وقتی مسلمان ہوتا ہے۔ اگر مسلمان طواف کعبہ، زیارت حرمین شریفین، رکوع و سجود اور تسبیح و تہلیل اندر تے مومن ہوئے، لیکن او دے معمولات زندگی اگر اسلام دے مطابق نہ ہون تے پھر وہ جس مسلک دا بھی ہوئے، جس پارٹی دا بھی ہوئے، جس فرقے دا بھی ہوئے، وہ چٹا ننگا منافق ہے۔ مسلمان ہوتا ہے جڑے مزاج اور فکر اور سوچ نال پریکٹیکلی وہ پیش کرے کہ الحمدللہ میں اسلام دی تعلیمات تے مجبور ہو کے نہیں چل رہا، بلکہ میں اسلام دی ہر جہت تے اطمینان رکھنا، اور الحمدللہ میں اس تے بخوشی عمل کر کے اپنے مقدر تے ناز کرن والے وچ شامل ہوں۔ ظاہر ہے مسلمانوں دا مقابلہ عالمی دنیا نال ہے۔ اسلام نے دو بڑے مذاہب نو آ کے اس انداز وچ چوٹ ماری، کیونکہ وہ اپنی اہمیت اور حساسیت آسمانی صحائف والی اوریجنل تعلیمات وہ کھو چکے سن، اور انسانی ترامیم دی وجہ نال جو کچھ انہاں کولوں تعلیمات موجود سن، اس غلط تعلیم نو اسلام نے آ کے ریجیکٹ کر کے ایک ایسا مقدس تصور پیش کیتا کہ جس کتاب انقلاب دے احکامات دا ایک ایک حصہ گوشہ، ہر سطر، ہر آیت، ہر حرف قیامت تک الحمدللہ اس سے طرح اس سے انداز انقلاب برپا کردہ رہے گا، او دی ایک زبر زیر بھی تبدیل نہیں۔ چنانچہ کرسچینٹی اور یہودیت نو اسلام نے اس انداز پیش کیتا کہ سچائی، دیانت، امانت، شرافت جو کچھ بارگاہ قدس ولو آسمانی صحائف کی صورت دے حوالے نال اتری ہے، تسی او دے اندر ترامیم کر چکے ہو۔ لہذا کفر اس دن تو لے کے ہن تک او دی ہر لمحے کوشش ہے کہ وہ اسلام نو ہٹ کرے، اسلام نو کمزور کرے، اور اسلام دے بہت ساری شکاں نو متنازع بناوے۔ اس ویلے سب تو بڑا عالم کفر دا ہتھیار انہاں دی انویسٹمنٹ دی وجہ نال جڑا سب تو بڑا ہتھیار وہ ہے لبرلزم اور سیکولرزم، اور عالم کفر بڑی ٹیکنیک نال وہ لوگ خرید کر کے انہاں واسطے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا دا ایسا سٹیج کیمپ کر چکے ہیں جی وجہ نال وہ اپنے ہدف پل تیزی نال بڑھدا جا رہے ہیں۔ اسلام دا کیس مولوی دا کیس نہیں، اسلام دا کیس پیر دا کیس نہیں، اسلام دا کیس ہر فرد دا کیس ہے۔ لیکن ساڈی خوش قسمتی یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ ساڈے مقدمے دی فتح دا اعلان اور اسلام دی عظمت دے جھنڈے دا وعدہ اے میرا رب خود کر چکے ہیں۔ دنیا دا کیڑا خوش نصیب قبیلہ ہے مسلمان کہ جنہاں دے کیس دی فتح دا اعلان بندے نے نہیں کیتا، پیر نے نہیں کیتا، مولوی نے نہیں کیتا، بلکہ پروردگار خود فرما چکے ہیں۔ تھوڑا جیسے بھی ہو لیا کو تو آنے مقدمے دی فتح دا اعلان کون کر چکے ہیں؟ اللہ نے خود فرمایا، اور دین دے غلبے دا اعلان کر چکے ہیں۔ لیکن اگر اسی دیکھئے کہ اسلام دا ہر پہلو کتنا روشن اور کتنا مقدس ہے، پھر اسی اپنی نسلوں میں منتقل کریے، کیونکہ اس ویلے تیرا دشمن میرا دشمن مشترکہ اتنا خطرناک ہے کہ تیری میری نسل نو کیپچر کر دے۔ برائی وی سی آر سی ڈی پلیئر تو نکل کے موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے ہر بچے دے دماغ کے ڈائریکٹ اثر انداز، حتیٰ کہ اکو ٹیبل کے بیٹھے ہو دو بھائی، پتہ نہیں ہے کہ وہ الگ الگ کس دنیا کے مصروف نے موبائل دے ذریعے، اکو چار پائی کے بیٹھا ہو یا باپ بیٹا، کوئی پتہ نہیں کہ وہ اپنی دنیا کیڑی کیڑی وچ مصروف نے۔ یعنی معلومات کی حد تک کے موبائل نے انقلاب برپا کیتا ہی ہے، لیکن رشتیاں دا تقدس ختم ہو گیا۔ پرسوں دی بات کے پی کے اندر
ایک نوجوان پتر نو والد نے روکیا ٹک ٹاک کو، انہیں دوواں تے فیر کر کے اماں تے ابے نو موقع تے باپ بیچارہ جان دی بازی ہار گیا اور ماں ہاسپٹل پئی ہے. یعنی اس معاشرے تے سی رہ رہے جتھے ٹک ٹاکر نو پروموٹ کیتا جا رہے ہیں. پہلے جان والے حضرت خواجہ عمران خان صاحب اور ہن آن والے حضرت پیر شہباز شریف صاحب باقاعدہ طور پہ ٹک ٹاکر نو عزت دے کے انہاں نال میٹنگ اٹینڈ کر کے انہاں نو پروموٹ کر رہے ہیں. یعنی جس ماحول وچ ڈاکٹر عبد القدیر قسم کرسی دی زندگی گزار کے ایڑیاں رگڑ رگڑ مرے، اس دور دے اندر ٹک ٹاکر نو عزت دینا یہ تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ اسی غلاظت اور خباثت دے کس پوزیشن وال اپنے رہنماواں نو جاندا ویکھ رہے ہیں. ظاہر ہے او دے لئی ساڈے کول دو راستے نے. ایک راستہ یہ ہے کہ اسی بحثیت پاکستانی مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیے کہ مولوی صاحب تو انج دی گلاں نہ سنا، سانو صرف جنازہ پڑھا نکاح پڑھا باقی گلاں نہ دس. ایک تے یہ ہے. دوجی بات یہ ہے کہ تہاڈا اس حوالے نال کہ اسی تسی رل کے اپنے آن والے مستقبل دے اس روشن اور تابناک مرحلے نوں نور نال اٹیچ کرن لئی اسلام دے پارے دار بن جائیے تاکہ فیڈر پیمن والی بیٹی خون وچ لت پت ہون دی خبر نہ پڑیے، تاکہ معصوم کلیاں دے مسئلے جان دی خبر نہ پڑیے، تاکہ رشتیاں دے تقدس نو پامال ہون دی خبر نہ پڑیے. وہ اپنا اپنا رول پلے کریے. اقبال نے آکھیا غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہن تسی سوچو میں غور کرنا اسلام نے سانو کیڑی شے نہیں دتی. صرف یہ نہیں کہ نہ مشائخ نو میرے جائے کمزور بندے نو انہاں حسین علماء نو بلکہ تانوں سانو کی نہیں دیتا. میں چھوٹی جی مثال عرض کر دینا اپنے بچیاں نو کہ تسی جس کونے تے ہو انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پائلٹ بنو، جج بنو، جرنل بنو، لیکن جدو بھی ہو قبیلے تے ناز نہیں، تانوں جماعت تے پارٹی تے ناز نہیں. جدو تانوں اسلام تے ناز ہوئے گا ادو دنیا دا ہر کتا بلا تواڈے سائے تو گھبرا کے جا ٹرے گا. ساڑی بربادی کی ہے کہ میں نے اپنے قبیلے تے ناز ہے، میں نے اپنے فرقے تے جماعت تے تنظیم تے برادری تے ناز ہے، اور اسلام تے کتنا ایک ناز ہے اس تو تسی خود اندازہ کر سکتے ہو. تساں دسو سانو اسلام نے کی نہیں دیتا. مثلا تواڈے پڑوسی ملک انڈیا دا جرنل، جج، وزیر، مشیر، صدر، وزیر اعظم سریعام گائے دا پیشاب پی کے فخر محسوس کردا ہے. تیرے اس پنڈ دا ان پڑھ بچہ گائے دے پیشاب تو بچ رہے ہیں، انہوں کون نہیں بچا سکیا؟ تیرے ان پڑھ بچے نو کون بچا رہے ہیں؟ اس تو بھی ہولی بولو، تھوڑا جے اور ہولی بولو. کیمسٹری او پڑھے، فزکس نے ماڈل گولڈ میڈل لے، بایو نے ٹاپ کیتا ہے، وہ جہاز اڑا رہے ہیں اور سائنسدان ہے، وہ تجزیہ کار ہے، لیکن انہوں کیمسٹری، فزکس، بایو پیشاب والی گندگی تو نہیں بچا سکی. اور تیرے ان پڑھ بچے نو نجاست تو بچایا. وہ آندھے اماں دی لوری تے ابے دی تربیت دی وجہ نال میں نو مصطفیٰ دا دین بچا گیا. پھر دسو اس دین تے فخر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نوجوان بولو گے، نوجوان تساں دسو تواڈے میرے علاقے دا بچہ او محنت کر کے یورپ امریکہ پہنچیا، اتھوں دا پڑھیا لکھیا ہائی کوالیفائڈ بندہ خنزیر دا گوشت کھا رہے ہیں. تیرا میرا بیٹا اتنے مزدوری کر کے ڈش واشر ہو کے وہ فلم اسٹیشن سے مزدوری کر کے وہ خنزیر دے گوشت تو بچ رہے ہیں. انہوں کون بچا رہے ہیں؟ اسلام. جیڑا اسلام اتنا مقدس ہے میرے نوجوانوں، میرے عزیز بیٹوں، میرے معزز بزرگوں، میری تیری نسل روشن دسیے کہ تسا ہر لمحے اسلام تے ناز کرو، اسلام تے فخر کرو، اور اسلام دی ہر چیز نو اپنی نسل تک منتقل کرو تاکہ تیرا میرا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بن کے اپنے ابے دے جنازے دے شرمسار نہ ہوئے.
بلکہ جج ہو کے انجینئر ہو کے پائلٹ ہو کے وکیل ہو کے اور جرنل ہو کے اگے کھڑا ہو کے جنازہ پڑھاوے وہ دسے کہ میں نے انجینئر ڈاکٹر پائلٹ استاد نے بنایا ہے تے تربیت وچ میں محمد عربی دا دین میرے ابے نے دیتا ہے، میری ماں نے لوری چلی دیتا ہے۔ جدو اسی بچے نو دین نال اٹیچ کر دیا گے یا جیسے آکے بچے ڈالتے نہیں ہیں، بڑے سنسٹیو نے، بھئی اگر میرے معاشرے دے بچے نو اداکاراں دے کفریہ ڈائیلاگ یاد ہے، اگر ان بیٹسمیناں دے بلے بازی یاد ہے، وکٹ کیپر دا انہوں بال کیچ کرنا یاد ہے، اگر انہوں فلمہ بنان والے اداکاراں دے ڈائیلاگ یاد ہیں تو پھر انہوں وضو دے فرض کیوں نہیں یاد، پھر انہوں غسل دے فرض کیوں نہیں یاد، پھر انہوں جنازہ پڑھانا کیوں نہیں یاد، جنازہ کو 3 سپارے پڑھنے پہنے، چھوٹی جی دعا ہے وہ دے وچ موسٹلی اسے معمولات پڑھنے رہنے ایک تک دعا یا شیئے جڑی اضافے نال کدے سانو پڑھنی پہندی، لیکن کیوں جدو اسی انہیں چیزیں تے اپنے آپ کو محسوس کرا دیا گے تو پھر ظاہر ہے سکھاں عیسائیوں تے سانو اسلام کی اگائی نہیں دینی، لیکن قابل رشک کو تسی اسی مایوس نہیں ہیں، اللہ دا شکر ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، تسی دیکھ لو رات دے 11:30 بجے بھی اکثریت نوجواناں دی، یہ دا مطلب ہے کہ اسلام نال تعلق الحمدللہ نوجوان نسل دا عشق ہے، لیکن اسی اس نسل نو دسیے کہ اسلام وہ مقدس دین ہے جدے نال تسی جڑ جاؤ گے پھر کنڈ نہیں لگن دے گا، پھر اسلام قدم قدم تے عزت فراہم کرن والا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اسی اپنی نسلاں نو دسیے کہ ساڈے دین دے غلبے دا اعلان کون کر چکے ہیں؟ اللہ، بولو کون کر چکے ہیں؟ پھر بولو، اچھا یہ بھی ذہن وچ رکھو، اللہ چاہے تے بغیر بندیاں تو دین نو غالب چ کرے، مندر جان والے نو انا کر دے وے، کلیسا جان والے نو لنگڑا کر دے وے، گرجے جان والے نو اللہ پاگل کر دے وے، لیکن اللہ نے او دی حکمتاں نے اللہ نے دین نو غالب کرنا ہے اور کرنا بندیاں دی وجہ نال ہے، تے تانوں اس مسئلہ دسن سمجھان وچ مینوں دقت پیش نہیں آنی کیونکہ تواڈے ایک بابے نے 90 لاکھ کنیکشن مصطفیٰ دے دین دا جوڑے ہیں، تساں دسو بھئی جدو سارے مسلمان جھوٹ دھوکا فراڈ دی لعنت تو بچ کے سود دی لعنت تو بچ کے جدو اسا تہیا کر لئیے کہ اسی ہی دین دا ترجمان کتنی دیر لگنی ہے غالب آن تساں دسو سیانے لوگو بھئی جیڑا حاجی صاحب فجر دی نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے سپارہ منزل دا پڑھ کے 2-4 تسمیہ درود تے استغفار دیاں پڑھ کے 5 کلو دودھ نو 8 کلو بڑھا رہے 5 کلو دودھ نو 8 کلو بڑھا رہے او دا حق بندا ہے کہ حضرت خواجہ عمران خان نو برا کے پیر شباز شریف دے بارے کو غلط گل کرے حضرت پیر آصف علی زرداری صاحب نو بھڑا کے اے میں تانا لے رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں تو سب مولوی نہ ہی ساڑھے قائدین دے تمیز نال نہیں لیندے اور اس تو چنگے تنا میں نہیں لے سکتا تے دوجی وجہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے مولوی ہیں تے پیراں انہوں نے بیعت کر لئے تو بڑے بڑے پیر نے نا اب بولو تو صحیح عرض ہے بس اپنے آپ کو ٹھیک کریے جدو اسی ٹھیک ہوں گے ہر سے ٹھیک ہو جائے گی کہ انشاءاللہ وہ بیلا دور نہیں جدو پوری کائنات تے مصطفیٰ دا دین غالب ہو گئے قرآن فرما رہی ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے او ویلا قریب ہے جدو پوری کائنات مصطفیٰ دا دین غالب آئے گا اللہ نے بندیاں دے ذریعے نال دین غالب فرمانا ہے اس دین دے غلبے دی تیاری تواڈے میرے واسطے ضروری ہے کفر دا تڑپنا ویکھو او دی پریشانی ویکھو اے دا مطلب ہے اسلام اپنی عظمتاں دے جھنڈے گٹن وچ مصروف ہے امریکہ دا تڑپنا ہوئے فرانس دا پھڑکنا ہوئے
یورپ و امریکہ دی بے چینی دس رہی ہے کہ مصطفیٰ دا دین انہاں دے ایوانوں تو لے کے اولڈ ایج ہوم دی دنیا بدلنا جاری آئے، انہاں دے میخانے انہاں دے کلیسے تیزی نال اسلام دے مراکز مساجد دی صورت اچ بدل دے جا رہے۔ آؤ میری ملت دیو نوجوانو، اپنی ماواں دیاں لوریاں دا اثر وکھاؤ، اپنے والدین دی تربیت دا اثر وکھاؤ، تاکہ عالمی دنیا دی خواہش او جناب اپنی موت مر جاوے، انہوں احساس ہووے کہ اسا انویسٹمنٹ کیتی ہے کہ گھراں وچ ملالا جئی بدکار پیدا ہووے، اسا انویسٹمنٹ کیتی ہے کہ گھراں وچ لبرل سیکولر لوگ پیدا ہووے، اسلام دی عظمت ہے کہ گھراں دی اندر امام رضوی جیسے غیرت مند پیدا ہو رہے، اسلام دی طاقت ہے امریکہ اندر ہاتھی مطار دے غازی پیدا ہو رہے، اسلام دی پاور ہے کہ برطانیہ اور یورپ اندر غازی تنویر جے پیدا ہو رہے، اسلام دی پاور ہے کہ پولیس ملازم غازی ممتاز دی صورت اختیار کر رہے، اسلام دی پاور ہے کہ اس دھرتی اتے محمد عربی دے دین دا غلبہ ہے، اسا ناچ گانے نو فروغ دینے اسا اینکر خریدے، اسا وزیر خریدے، اسا مشیر خریدے، لیکن اسلام دی پاور ہے کہ اس دھرتی دے باشندے جدو بھی بات ختم نبوت دیا دیئے، یہ سینہ تان کے چوکاں تے سڑکاں تے کفر دے گماشتیاں دیا اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھ رہے ہوں دینے تاجدار آؤ میری ملت دے نوجوانو، انہوں پارٹی نہ سمجھو، یہ پارٹی دا رولا نہیں ہے، یہ لڑائیاں جھگڑیاں دی بات نہیں ہے، قسم رب کعبہ دی ساڑھے گانساں وڈیاں تو سنے آئے، آندے نے فلانا بڑا غیرت مند پتارے، پیو دی تنکیس برداشت نہیں کردہ، فلانا بڑا غیرت مند مرید ہے، پیر دی توہین برداشت نہیں کردہ، فلانا بڑا غیرت مند شگرد ہے، استاذ دی توہین برداشت نہیں کردہ۔ میں پوچھنا چاہنا پارٹی رکھو، مسلک رکھو، جماعت رکھو، تنظیم رکھو، دیوبندی سنی وہابی شیعہ بن کے سوچو، پیٹے پیپے نونے بن کے سوچو، اور جدو بات نبی دی عزت دی آوے، رسول اللہ دی حرمت دی آوے، پھر میدان چتر کے آکھو، پارٹی بعد چھے، قبیلہ بعد چھے، لیڈر بعد چھے، پیر بعد چھے، قائد بعد چھے، میرا جمعہ بھی نبی لئیے، میرا مرمہ یہ بات نمی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، پارٹی دی بات نہیں، جماعت دی نہیں۔ علامہ امام رضوی نال ساڈا پیار کس وجہ نال ہے؟ صرف اس وجہ نال انہیں نہ نیا فرقہ دیتا ہے، نہ کوئی نئی پارٹی دیتی ہے، نہ کوئی نئی فکر دیتی ہے۔ انہیں سانو 14 صدیاں پہلے والی ابو بکر دے دردی خیرات لے کے ساڑی جھولی اچ پائی ہے، عمر دی خیرات لے کے، عثمان تو بھیک لے کے، حیدر کرار تو بھیک لے کے، انہیں ساڑی جھولی اچ رکھی ہے، تائیں تیسی آکھ رہے ہیں کہ رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، نبی نبی غم صدا کریں گے، ہماری سانس رواں ہے جب تک نبی کی مدحو ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، نبی نبی غم صدا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، نبی نبی غم صدا کریں گے، زمان بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، کرو
ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے کونیا فرقہ نہیں دیتا فکر اوہی ہے نظریہ اوہی ہے آسانی بچے ہو یونیورسٹیز کال جاندہ نصاب بدل رہے ہیں تیزی نال ریزلٹ دیکھ چکے ہو میرے سونیو بیرو بزرگو تیری میری نسل کھوئی جا رہی ہے لاہور دے الیٹ کلاس در اصل غلیظ کلاس ایریا ڈی ایچ بڑے برینڈ سکول دیا بچیاں نشہ کرن وچ مصروف ایک بچی نے صرف دسی ہے انہاں دیواراں نال اودا سر انج چک چک ماری ہے یعنی سکول اندر نشہ تے میرے ملک دی عظما تے عالیہ نال جڑے ہوئے بزرگ انہاں فوراً انہاں دی ضمانت دیتی ہے اساں کس پوزیشن وچ کھڑے ہاں تھوڑا جی اگے چلو گے نظر آئے گا کہ تیرے لاہور دی بڑی یونیورسٹی ویلنٹائن ڈے دے موقع تے ناچ گانا کر دیا کڑی منڈا بغل گیر ہو کے ایک دوجے نو پرپوز کر رہے ہیں میڈیا لائیو چلا رہی ہے تیرے اسلام آباد دی قوم سیٹ یونیورسٹی او دے پروفیسر بغیرت نے ایسا سوال قائم کیتا میں سنا بھی نہیں سکتا اے یونیورسٹی دانشگاہ انہیں بہن بھائی نو ایسے مقدس رشتے نو غلاظت دا لباس پہلاون دی کوشش کی تھی کہ تخلیہ اندر بہن بھائی کی کر سکتے ہیں اور کی کیتا گیا تسی مشاہدہ بیان کرو ایسے معاشری اندر میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا غیرت مند لوگوں کے کیا مولوی صرف جنازیاں تک معبود رہے یا او ہاڑا بھی پا سکتا ہے رو بھی سکتا ہے چلا بھی سکتا ہے اسا اپنی ذات لئی نہیں چیخ دے چلان دے اسا توانو آکھ رہے ہیں خدا را اپنی نسل کے چیک اینڈ بیلنس رکھ اے ویک تے صحیح کیوں دا تعلق کی دے نالے بے حیائی نالے یا دین نالے بے غیرتی نالے یا شرافت نالے او دی دوستی تعلق کی دے نالے جس دور دے انکرز بے غیرتی بے حیائی کرن والے ہوئے میڈیا بے غیرتی دے ماحول نو پرموٹ کر لیا ہوئے اور جدو میری تیری بیٹی نو دسیا جاوے کہ ساڑی ہیرو ملالہ جیسی بدکار ہے دسیا جاوے ساڑا ہیرو فلانا جناب بدکار ہے اساکنے پھر نسل چ بربادی آئے گی اگر ہیرو پوچھ دے ہو میری ملت دے نوجوان ہو امت دا ہیرو رب کعبہ دی قسم فنکار اداکار نہیں ہے ساڑا ہیرو صداقت دا تاجدار ابو بکر ہے ساڑا ہیرو عمر فاروق ہے ساڑا ہیرو عثمان غنی ہے امت دا ہیرو دا نام مولا علی ہے تیرے میرے کل ہیرو چھینے جا رہے ہیں تو سندسو بھئی یہ سب پوچھئے کسے بچے کو لوں بچوں یہ بتاؤ سب سے کامیاب ترین انسانی تاریخ میں کون ہے کامیاب ترین پرسنیلٹی تو اڈے میرے بچے آج بھی نئی نسل جو کچھ موبائل تے فریش معلومات ہے وہ بیان کریں گے ایلون مسک ہے فلاں کامیاب بل گیٹس ہے ہاؤسنگ انڈسٹری دا فلاں بادشاہ ہے لیکن اگر میں تواڈے کول پوچھا کہ دسو کہ انسانی تاریخ کی کامیاب ترین پرسنیلٹی کون ہے تواڈی ماں دی لوری نو سلام تسا سارے اظہار کر رہے ہو کہ حضور دی ذات لیکن اے تیرا میرا کمال نہیں اے تیری میری ان پڑھ اماں تے ابے دی کمائی دا اثر ہے
تیرا میرا پتہ ادو لگنا ہے جدو تیرا میرا بیٹا فٹ بولیا کہ کامیاب ترین ذات ذات مصطفیٰ ہے. اس بات کا احساس ہے کہ نہیں ہے نا؟ لیکن جو کچھ بچے پڑھ رہے ہیں فریش معلومات ہے انہوں وہ کچھ آکھنا ہے اور ایدے وچ کفر اپنی پوزیشن وچ کامیاب ہو چکے ہیں. وہ تیرے میرے بچیاں دی معلومات نو اتنا چینج کر چکی ہے. اساکھنے کامیاب ترین. He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. بیان کرن والا مائیکل ایچ ہارٹ آندہ ہے دنیا کی مختصر سی تاریخ میں کائنات انسانی کی سب سے کامیاب ترین پرسنالٹی محمد عربی ہے. اور تسا دسو جدو ساڈا عقیدہ تے سانو یقین ہے کہ کامیاب حضور دی ذات ہے تو پھر کامیابی کی تو لبے گی. سبحان اللہ. اینج نہیں بولو ہولی ہولی بولو. جدو تو بھی آخرے ہیں کامیاب ذات میرے نبی دی دیوبندی وہابی سنی شیعہ کہہ رہے ہیں کامیاب ذات حضور دی ہے. پارٹیاں جماعتاں والے کہہ رہے ہیں کامیاب ذات حضور دی ہے. پھر آؤ نبی دے غلاموں ساڑی کامیابی بھی یورپ کلو نہیں ہے امریکہ کلو نہیں ہے. ساڑی کامیابی جناب والا جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. ساڑی کامیابی ہے رشتیاں دا تقدس. ساڑی کامیابی ہے شرم و حیا. ساڑی کامیابی ہے عزت و شرافت. ساڑی کامیابی ہے سچائی امانت دیانت. ساڑی کامیابی ہے عزت عظمت. میری گل نہیں ہے اقبال سن لے. اقبال آکھرے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. پر گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا شرافت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. لیکن سانو لنڈے دے انگریز کیا نے مولوی پاگل ہو گئے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. یہ ہمیں آج پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں. اساکھنے جو مرضی کامیابی دے پینترے بدلو لیکن اپنی بیس مضبوط کرو تاکہ کفر نو پتہ ہوئے. انہوں جنہ مرضی گیڑیے سود تے کم نہیں کرے گا. پہلے پیری مریدی دا فلسفہ وڈے بزرگ جڑے بیٹھے ہو جان دینے پہلے پیری مریدی دا فلسفہ یہ ہوندہ ہے کہ پیر پوچھدا ہے پتر کاروبار کی کرنا ہے کو سود دیتے نہیں تے ہون چنگیاں نو کڈ کے آکھنے ہیں ہون پوچھ گئے اچھی نہیں. ہون بندے پوچھ دے نہیں فلانا کاروبار کر رہے ہیں کہ سودی تے نہیں. ہون بس جو کچھ آیا سو گیا. رزلٹ کی نکل دے اولاد نافرمان سکون اطمینان نہیں. تو آڈے چو بہت سارے بزرگوں بیٹھے ہونگے جنہ داندہ نال فصلہ بیجیاں نے ہتھاں نال کٹیاں نے تے بوڑ اونا دے دانے تے رزق ختم تے او بیٹھے نے جنہ ہون مشینہ نال بیجیاں نے مشینہ نال کٹیاں نے مشینہ نال تولیاں نے تے پھر بھی لب دی کوئی شاہ وہ کیڑی شاہ رخصت ہوئی. فصل تو پہلے تجھے یاد ہے ایک ایک ٹرالی تے ویکھنے آباد اوقات پورا پورا ایکڑ لبے ہوں گے. اسی پیسے بینکاں دے تھرو لین دین کر رہے ہیں لیکن او سکون کیوں نہیں مل رہا. مومن دا ذخیرہ تے اطمینان سی نا. کسی نے پوچھا اللہ والے تو انہیں کہ امیر کون ہے. انہیں کہا جی امیر میرا ڈرائیور تے میرا چوکیدار ہے. اسا کیوں کی میں اسا کہ اس واسطے کہ میں لکھاں تے بھی مطمئن نہیں ہوں ہزارہ تے مطمئن نہیں. یعنی امت کی پوزیشن کی ہے. لاہور دی ایک بڑی الیٹ کلاس سوسائٹی اچ میں نو ایک بندے نے سدیا دعا لئی ملنا لے او دے گھر بیٹھے مغرب دا ٹائم ہویا میں کہ نماز پڑھنی ہے.
کوئی کئی کنالے چ گھر سی بڑے گھراں چ گھر سی یقیناً کروڑاں ارباں روپے دا ہونا ہے نماز دا ٹائم میں کہ جی مگر کو نے ساڈے تے کوئی خون دے چھٹے ڈگدے نے سانو سمجھ نہیں آ رہی چھٹے پے بال ڈر جاندے نے اچھا میں کہ ٹھیک ہے چیک کرنے آ ویکھیا جو کچھ اللہ رسول نے کرب نمازی فرمائی ہوئی اپنے طور دے میں غور کیتا مغرب دا ٹائم ہویا میں کہ نماز پڑھنی ہے 20 منٹ بعد مصلی آیا کئی کنال وچ گھر سی 20 منٹ بعد مصلی آیا رون والا بندے سو گے وے کہ مصلی بچھا کے میں نماز پڑھ لئی تے اس کے بعد وہ مصلی والا آیا وہ میں نے آکھنے لگا حضرت صاحب کعبہ ادھر نہیں سمجھ گئے یعنی اس کئی کنال دے بنگلے وچ رہن والے کول مصلی تے مصلی لب گیا تے کعبے دا پتہ نہیں قصور انہاں دا نہیں کیونکہ اسی نویں نسل کسے ہور دے ہاتھ دے چکے ہیں ساڑھے کل کے ٹائم نہیں ملیا ماں پیو مزدوری محنت وچ مصروف ہو گئے سکولاں کالجاں لیا بچیاں چوں چنگے اساتذہ کڈ کے انہاں سانو نصاب رٹایا مختصر سانو یاد ہے آج تو 20 سال پہلے ساڑھے بستے تگر کو خلاصہ پکڑیا جاندہ سی استاد پٹھے ہاتھ کے ماردہ سی ہڈ رام ہو گئے ہو کتابہ تو اڈے پیو پڑھنی ہے ہون استاد خود دس دینے کہ 300 صفحے دی کتاب دا 20 صفحے دا خلاصہ فلانی فوٹو سٹیٹ دی دکان تو لبنے پتر تیاری کر ہے کہ نہیں پھر رزلٹ کی نکل دے کہ ساڑھے ہیرو بدل گیا ساڑھا مزاج بدل گیا ساڑھی سوچ بدل گئی پھر گھوم گھما کے اسلامیات دے نمبر 5 تے بچے نے آخری دے نوٹس تو تیاری کرنی ہے نہ حرام دا پتہ نہ حلال دا پتہ نہ شریعت دا پتہ نہ دین دا پتہ لیکن اگر اسی سستی جاری رکھاں گے تو پھر ماحول کربناک تے دردناک ہوئے گا وہ دلے ضروری ہے آؤ بچیاں دی تربیت لوری اندر اسی انہاں نو دسیے پیغام عام کریے تاکہ میرا تیرا بیٹا عالمی دنیا وچ بیرونی دنیا اندرونی وچ ہوئے او پوری کفر نو دسے اج جڑا رونا تساں رو رہے ہو ہیومن رائٹس والا کفر کولو کوئی ہتھیار نہیں ہے ایکو گل کردہ ہے حقوق انسانی ایکو گل کردہ ہے عدل انصاف لیکن اللہ دی کبریائی دی قسم نبی دے غلامو آؤ پورے کفر دی تاریخ کنگال کے ویکھو تو اڈے پورا یورپ جدوں اندھیرے وچ ڈگیا ہویا سی او دی پوزیشن ہے کہ 1628 یہ صدی عیسوی اندر پہلی بار انہاں جناب ریٹ آف پٹیشن دائر کی تھی رائٹس واسطے اور ایدی ترمیم کردیا 1689 اندر انہوں نے بل آف رائٹس کی پوزیشن ملی ہے 17ویں صدی دے اینڈ تے امریکہ آزاد ہویا انہیں حقوق انسانی دی سٹرگل کی تھی 18ویں صدی انہوں جناب والا کامیابی ہوئی 1976 تک کے سفر جاری رہی ہے فرانس دی آزادی تو لے کے عالمی جناب یو این او دے جملہ قوانین سامنے رکھو مغرب نو پورے 250 سال ہوئے جے اس تہذیبی ڈیولپمنٹ اندر لیکن اللہ دی کبریائی دی قسم ہے جدو مغرب اندھیریاں وچ ڈگیا ہویا سی جدو ماما ذلت رسوائی دے نال سن جدو باپ پریشان سن محمد دا دین ادو بھی کائنات نو نور پہ آوندا سی آج جو چمپئن بن گئے وجہ کہ جدو لبرل آنٹیاں نے لنڈے دے انگریزاں نے اور جہالت دے مارے لوگ آکھیا مولوی صاحب جمعہ والے دن ساڑی خواہش دے مطابق تقریر کی تھی کر رزلٹ کی نکلیا اسی اسلامی تعلیمات محدود کر دے انہاں جماعتاں تے بڑے خوش ہوندے لبرل سیکولر اور بغیرت وزیر مشیر جڑی یہ جماعتاں کسی کو کچھ نہیں کہنا بس اسلام صرف یہ سکھاتا ہے کہ آپ محبت پیار کا درس دو میں آکھیا میں نے دس بھائی اسلام صرف ایک گل کر دے تو پھر قرآن دا انکار واضح کرو نا قرآن نے کیا کہ جڑی امت مصطفیٰ دی ہے اس امت دی کوالٹی ہے دے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ہولی ہولی بولو اے مومن دی کوالٹی ہے سینہ تان کے کھڑا ہوندا ہے
دسو ایک صرف نیکی دی دعوت دا تصور تبلیغ و ارشاد دا تصور ہوئے تے اگر نہی عن المنکر دا فلسفہ نہ ہوئے تو پھر اسلام وچ کی بچ گیا؟ او دی وجہ ہے کیونکہ زد دے چاہمن گے میں تے تو جدو زد دے چاہمن گے پھر پریشانی اسی بن دی لیکن ذہن چ رکھ اگر اسلام دے احکامات دی زد دے چ میں اپنی بدبختی دی وجہ نال سستی دی کاغلی دی وجہ نال آ رہی ہاں کہ اسلام کمزور نہیں ہے میرے تے لاگو جڑا عمل ہو رہا ہے میں کراں میں تیری تاریخ دس رہا کونین دے والی رحمت کونین فرما رہے نے او سفارش کرن والی ہو اگر اس عورت دی جگہ دے فاطمہ بنت محمد بھی خوندی میں ہاتھ کٹن دا حکم دیندہ اے پاک پیغمبر نے حکم جاری فرمایا اس خاتون دی مثال دیتی ہے جس خاتون دی نالین شریف دے ذریعہ جو قیامت تک تیریاں میریاں بہناں مامانو عفت و طہارت و پاک دامنی جیسی برکات میسر آمن گیا آؤ میرے بچیوں میرے بزرگوں میرے سونیوں ویرو اپنے بچیاں نو دسو کفر کلو کوئی شے نہ ہے نہ ہو سکتی ہے اسلام 14 صدیاں پہلے کہہ رہی آئے اساں جدو کفر دے جناب نظام پڑھنے وہ آندے نے ہم یہ کہہ رہے ہیں قاتل کو سزا ملے مقتول کو صلح ملے ہم یہ کہہ رہے ہیں انسانیت کو یہ ملے اساں کہ تساں 18ویں صدیہ کیا قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا تسا اج پیاکھ دے ہو انسانی حقوق نے ایک دوجے دے واسطے او دی پرائیویسی ہے انہاں دے گھراں دے درو دیوار دے دروازے اساں کہ تسا اج آکھ رہے ہو قرآن 1400 سال پہلے آکھ رہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا تسا اج پرائیویسی جناب والا متعارف کرا رہے ہو قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ اس واسطے آج کفر پریشان اتنا ہے کفر ذلیل و رسوا اتنا ہے کدے قرآن جلان دائے کدے پاک پیغمبر دی توہین کردہ ہے کدے ختم نبوت حملہ کدے ناموس رسالت حرزہ سرائی کدے قرآن جلان دائے اگر چاندے ہو او کفر نو دی موت ماری ہے پھر وعدہ کرو بچے نو انجینئر بعد بناؤ گے حافظ پہلے بناؤ گے ڈاکٹر بعد بناؤ گے حافظ پہلے بناؤ گے پائلٹ بعد بناؤ گے حافظ پہلے بناؤ گے سائنسدان بعد بناؤ گے حافظ پہلے بناؤ گے سیاستدان بعد بناؤ گے حافظ پہلے بناؤ گے جدو تیرا میرا بیٹا ماں دی لوری وچ قرآن پڑھے گا ڈاکٹر بھی ہوئے گا تے محافظ پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر ہوئے گا جج بھی ہوئے گا ضیاء الامت محمد کرم شاہ ازہری ہوئے گا وکیل بھی ہوئے گا غازی ممتاز دی وکالت کردہ جسٹس خواجہ محمد شریف ہوئے گا پھر تیرا میرا بیٹا خان کا نشین بھی ہوئے گا حضرت جناب بہر علی حضرت جماعت علی دا کردار ادا کرے گا پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے گا امام نورانی دا رول پلے کرے گا پروفیسر ہوئے گا نور بخش توکلی الیاس برنی دا رول پلے کرے گا اسکالر ہوئے گا علامہ اقبال دا کردار ادا کرے گا او امام مسجد ہوئے گا تے امیر المجاہدین حضرت امام رضوی دا رول یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 نبی دے غلاموں آج سانو کفر سکھا رہے ہیں، ہم تہذیب سکھا رہے ہیں. کیا بات ہے. پچھلے دنوں میں عرب دے بغیرت حکمرانہ نے پریزیڈنٹ کو بلایا سی، امریکن پریزیڈنٹ. اتھے آ کے انہیں ٹرمپ نے ٹالرنس تے برداشت تے اور انہیں دسیا تعلیم. انہیں کیا میں تو انہیں دسنا چاہ رہے کہ دین یہ نہیں ہے یہ ہے. اور عرب دے بدبخت کو سن دے رہے کہ کعبہ شریف دے امام تو لے کے نکے تک سرکاری اماموں نے واہ کی. جس دور تہذیبی تعلیم دے حوالے نال کافر سنو دین سکھائے گا، اس دور امت دے بچن دے چانس ہے. بولو اقبال فرماندے نے دین ہاتھ سے دے کر کر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. انہاں سہارا کی میں لے انہاں سنو کرونا دے ذریعے نال پوری دنیا کنٹرول کی تھی. پاکستان لفافہ اینکر بک بک کر دے رہے، مسجدہ خالی، بیت اللہ شریف ایس او پیز، روضہ رسول ایس او پیز، حج جیسی عبادت ایس او پیز دی وجہ تو روک لئی گئی. لیکن پھر میں آکھاں گا اگر تسی جاگ دے ہو تے لکھاں سلام اس مرد کلندر مفتی اعظم پاکستان آبرو علم و حکمت مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس دور حاجی اور اندے سامنے پڑی نہیں مار دی، مکھی پر نہیں مار دی، چڑی نہیں پک پر مار دی. حاجی اور اندی اک کے چک پا کے تیرے مسلک دے رہبر تے رہنما مفتی منیب الرحمان صاحب نے آکھیا مسجداں تواڈا پیو بھی بند نہیں کرا سکتا. ہولی ہولی بولو. بڑے بڑے مولوی لفٹ گئے. وہ دی وجہ ہے اسی تواڈی خدمت چرچ کرنا چاہنے ہیں. نبی دے غلاموں قسم رب کعبہ دی اسی ماڑے ہاں کمزور ضرور ہاں، لیکن کدے بھی مسلک دے حوالے نال غیرت دا سودا کر دے نظر نہیں آواں. جنہ لوگاں چاپلوسی کی تھی اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے. اللہ بندہ بڑا نیک ہے، میں تو صرف بسکٹ کھا دینا. 49 ارب روپے انہاں صوفی بزرگاں دے اکاؤنٹ وچ نکلے. کتنے؟ ہولی بولو. 49 ارب روپے. تے جدو طوائفاں دے بالاں دیاں کننے چ بانگ دین دا ٹائم لبے تے حضور دی عزت تے قرم حرمت تے قرآن تے بولن دا ٹائم نہ لبے، پھر ایو کو جی ہوندہ ہے. تے جنہ حضور دی عزت دا پارا دی تووے نہ پھر منار پاکستان دی بلندی بھی دس رہی ہوندی ہے. آج کوئی مرد کلندر ٹرے ہے. تیری میری تاریخ دا فلسفہ بڑا حسین تے بڑا عظیم ہے. اساکھنے پارٹیاں جماعتاں تنظیماں رکھو، لیکن تواڈے کسے میرے کسے فعل عمل دین کمزور نہ ہوئے. بس مولوی ہوئے، پیر ہوئے، نکاح ہوئے، بڑا ہوئے. تسی یہ نہ سمجھو کہ اسی دین نو کمزور کرن والیاں وچ نہیں ہاں. تسی ویکھو تواڈے میرے آس پاس کون ہے جڑا گھٹ پیا تولدا دین نو کمزور کر رہی ہے، جڑا جھوٹی گواہی دیندا دین نو کمزور کر رہی ہے، جڑا پڑوسی دی بہن بیٹی تے گندی نظر رکھ رہے ہے دین نو کمزور کر رہی ہے، جڑا ماں پیو اونچا بولدا دین نو کمزور کر رہی ہے، جڑا جھوٹی گواہی دیندا ملاوٹ کردا ہے او دین نو کمزور کر رہی ہے، جڑا گھٹ تولے دین نو کمزور کردا وعدہ کر کے مکرے دین نو کمزور کردہ ہے، جڑا ادھر دی سن کے ادھر لاوے کمزور کردہ ہے. او دین نو سپورٹ پیا کردہ ہے جڑا رکھی سکھی کھا لیندہ ہے، لیکن محمد عربی دے دین دا پہرا دینا ہے.
بعض اوقات بزنس دے بیٹھ کے دکان دے اڈے تے بیٹھ کے تجارت کرن والا جدو سب کچھ ہومن دے باوجود او حق سچ بول رہے ہوندے او مولوی صاحب تو پیر صاحب تو وڈا کام کر رہے ہوندے. توجہ ہے نا؟ جیڑا جج پاور دے باوجود فیصلہ صحیح کر رہے ہوندے او مولوی تے پیر تو وڈا کام کر رہے. جیڑا وقت دا حاکم فیصلہ کرن لگیا ڈنڈی نہیں مار رہے ہوندا او مولوی تے پیر تو بولو. کسی نے اپنے دور دے صوفی نو آکھیا انہیں کیا تسی بڑے نیک آدمی ہو؟ انہیں کیا میں نیک نہیں ہاں. نیک دا نام ہے عمر بن عبدالعزیز. میرے کل ہے کچھ نہیں میں تاں تسبیح پھیرنا تے سجدے دینا. عمر بن عبدالعزیز نیک ہے جیدے کل سب کچھ ہے تے اس کے باوجود مصطفیٰ دے دین نو نہیں چھڑدا. ہولی ہولی بولو. آؤ اپنے اپنے معاملات نو سامنے رکھیے. پھر کی آندے نے تواڈے کول ہے کی ان پڑھ مولویو جاہلو نعرے لاون والے ہو. اسا کہ ساڈے کول تے کوئی نہیں جڑے تساں پیش کیتے نے تے جڑا انہاں کمالات دکھائے ماشاءاللہ ڈالر اے مولویاں دی وجہ نال. ہولی بولو. اس کو پہلے جڑے بزرگ ایسے انہوں نے کہا میں انتہائی کوالیفائیڈ کئی سو بندے دی ٹیم لے آ رہے ہیں ماہر معاشیات وہ بعد پتہ لگیا ماہر منشیات سن. پھر اس کے بعد کی ہویا حفیظ شیخ صاحب آئے اسی تھلے شوکت بدترین صاحب آئے اسی تھلے. اس تو بعد آگئے خواجہ شباز شریف صاحب. ہو سکیا میرے کل بڑی اعلیٰ ٹیم مفتاح اسماعیل صاحب آئے اسی تھلے. تے حضرت ڈار صاحب جدو دے آئے اسی مفتی گئے ہیں. پیاز ہاتھ نہیں آ رہا پیاز ہیں لوگ پریشان و مسترب. اسی تسی دسو بھئی اے پڑھے لکھے آئے تے اسا ہاتھ جوڑ کے آنے ہیں اے جدو پڑھے لکھے اے ترکھے بلائے جائے ہون کوئی ایک قدہ آن پاڑی ساتھ رہا جیڑا بندہ چوپے اللہ کرے ہو دیواری آ جائے تے پوچھ دے ساڑھے کول نے تو آڑے کول کی ہے اسا کیا ساڑھے کولو صدیق اکبر دی سیرت ہے ساڑھے کل عمر فاروق دی سیرت ہے. دیکھو نا مہاتما گاندھی اندر simplicity is not the monopoly of Congress. I am not going to mention the names of Rama and Krishna. They were not historical personalities. I am compelled to mention the names of Abu Bakr and Umar. وہ اپنی سٹیٹ دے لوگاں نو کہہ رہے ہیں کہ اگر تسا کامیابی چاہتے ہو تو پھر مورتیاں مندر بت نہیں دسن گے توانو. پھر اپنی کامیابی کامرانی لئی دو بندیاں نو سامنے رکھو محمد پاک دے دو شاگرد جنہاں پھٹے پرانے کپڑیاں وچ انصاف دا علم چکیا اور کائنات وچ محمد دے دین نو غالب کر دیتا. ایک دا نام عمر ایک دا نام ابو بکر. ساڈے کولے لوگ نے اسی تو انہوں نے سامنے رکھنا ہے. مزاج کی ہے تسی خود دسو ساڑھے کل کی ہے. اور یہ دسیے تو تا پریشانی یہ نہ پوچھو تو تا صدیق اکبر حاکم وقت بنے مدینے دیاں بچیاں آ گئیاں چاچا ساڑیاں ڈاچیاں دا دودھ پہلے تو چوندہ غامیں ہون کون چوئے گا. ابو بکر تھلے بہ کے تھنا چو دودھ کڈنا شروع کر دیتا. اتھے پروٹوکول ملک مقروض وزیر اعظم صاحب دا قافلہ وزیر اعلیٰ گورنر دا 200 گڈی نال ایمبولنس بھی نال 1122 بھی کسی جگہ سے بغیر ہارٹ فیل ہو سکتا تے ملک مقروض قوم مقروض راستے نہیں دے جڑا پریشان ہے تھوڑی جی دیر لئی اپنا رخ زیبہ تھلے رکھے ملک مقروض. چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں موٹر وے تے پروٹوکول چیف آف آرمی سٹاف پروٹوکول ملک کیے مقروض. بچہ جمدہ مقروض ہے وہ قوم آئیں تھوڑیاں بڑھ دیا
صدیق اکبر تھانا چ دودھ کڈنا شروع کر دیتا انہاں کہ چاچا ہن بھی فرمایا کل بھی آکھے وجہ کی ہے کہ شاگرد نبی دا اے سانو جیڑا آندا یورپ دی مثال دیندا ہے میں لندن ایک ڈپارٹمنٹل سٹور چ کھڑا سا مینوں ایک ساڈے دوست سی پاکستانی مینوں آندا او فلانا بندہ دیکھو پہچانے جے میں کہ نہیں آندا اے برطانیہ دا وزیر اعظم ہے میں کہا بڑا پاگل آدمی ہے یہ تے چول بندہ ہے آندا تہاڈی کوئی لڑائی ہے میں کہا تے چول بندہ ہے تے میں کہا بے وقوف ہے انہیں آکھا پتہ نہیں خیر ہوئے بطنی دی کو لڑائی ہوئی ہے آکھے کی میں کہ انہوں پتہ ہی نہیں وزیر اعظم ہے آکھے کی مطلب میں آکھا ساڈا وزیر اعظم ہوندا پہلے سارے بندیاں نو آکھیا جاندا باہر نہیں نکلا آج اس گلی وچ کرفیو کون آ رہے ہیں بگاڑ آ رہے ہیں ہن تو چیتے بھی گھر وچ وڑن لگ پئے اساں تے پریشان ہو جانا بھی ووٹ دے کے کو گناہ کھٹ بیٹھے ہوندا کہ نہیں ہوندا کہ وہ وزیر اعظم اندروں نکلیا انہیں شاپر پڑیا باہر نکل گیا میں بڑا پاگل آدمی ہے یار ساڈے تے چیئرمین دا پروٹوکول ہی نہیں مکدا خدا دیو بندیو اپنے مزاج نو تبدیل کریے بربادی تباہی دیا اساں حداں نو چھو رہے ہیں اس ویلے کراچی دے ڈی سی صاحب چھاپا وجیا 20 کروڑ ڈالر 50 کروڑ روپے ولیتی شراب برآمد ہوئی یہ ساڈی ایلیٹ کلاس ہے گجرات بارش آئی ڈی سی صاحب دے آفس چو پانی نکلیا ولیتی شراب دیا بوتلا برآمد ہوئیاں اجے سنیا جا رہے ہیں فلانا بیروکریٹ تے فلانا ٹھیکنا اور دسو کتنا لٹو گے اس ملک نو چوس چوس کے ملک کنگلا ہو گئی ہے ماما بیچاریاں دیاں دا جہیز ویچ کے پتر پڑھا رہیاں نے تے پھر پتر دی نوکری واسطے دوجی دی دا جہیز وکدا ہے اور جتے ساری زندگی بیچارہ ملازمت کرن والا ریٹائرمنٹ دا انتظار کرتا ہے کہ میں 2-4 دھیاں رخصت کرنی ہیں جہیز دے پیسے میں نو اپنی پینشن نہ لبن دے یا پینشن لے کے مکان بناواں گا جس ملک دی اندر پینشن لین والا یا مکان بناوے یا دھیاں نو رخصت کرے اس ملک دا بیروکریٹ پوری دنیا وچ جناب انویسٹمنٹ کرے خود سوچو غور و خوض کرو اللہ دی کبریائی دی قسم اسی برباد انی دیر تک ہوندے جاواں گے جدو انہاں دیاں گڈیاں کے نچدے رواں گے باندر بن کے نچن دی بجائے نالیاں تے سڑکاں دی بجائے کھبیاں تے جناب میٹراں دی بجائے آمن والے لیڈر نو آکھ اساں کھبیاں تے سڑکاں نالیاں لئی نہیں اساں تینو ووٹ دینے ہاں پارٹی تیری جماعت تیری ساڈے نال وعدہ کر جدو کوئی فرانس دا کتا ڈنمارک دا کتا امریکہ دا کتا نبی دی عزت تے حملہ آور ہوئے پھر انہاں دے ملکاں دے سفیراں دا بڑویاں تے انہاں اپنیاں جوائیاں طرح تحفظ نہیں کرنا عالم کفر دی اک چک پا کے آکھنا ہے ساڈی زندگی دا تصور اپنا نہیں ہے محمد عربی دی غلامی ہے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پیارے غلاموں ریاست مدینہ او دے وزیر خزانہ دا نام دسو تانوں ریاست مدینہ وزیر خزانہ دا نام ہے بلال حبشی جیڑا ستا ہے او دے لئی ذرا اجتماعی طور تے پڑھ لو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا جیڑے جاگ دیو ذرا محبت نال بولو ریاست مدینہ دے وزیر خزانہ کون نے بولو بلال حبشی سانو آندن یورپ کو پوچھو وہ پڑھے لکھے نے ساسی پوچھتے تھے تھک گئے ہیں تسی تانو دسو چلو اقبال کسے مسجد دا خطیب تا نہیں اقبال علامہ اقبال
ایک کسے مسجد دے مولوی دا نا ہے اسانے انج پڑھو اقبال دی تربیت ماں نے کیتی نا تے پیو نے یورپ وچوں پڑھ کے آ کے پہ آندا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ یورپ سانو کی دے سکتا ہے تساں دسو جتھے ماں اولڈ ایج ہوم پئیے پتر دا راہ ویکھ رہی ہے ابا اولڈ ایج ہوم پیا پتر دا راہ ویکھ رہے ہیں کتا بیڈ روم تک پہنچ چکے ہیں اما ابے دی رسائی نہیں اگلے دن میں گجرات گزریا اے جی میں اپنی چھوٹیاں پرانی گلیاں نے ایویں پرانی پنڈ دیاں پرانی جی میں گلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلی جو میں گزریا تے ایک ماں جوان پتر نو آ کے رکھ کے ماری انہیں کہ چل میں تیرے پیو نو دسنی اٹھ کی پہ کرنا چل اندر اننے وجہ تک تو آیا نہیں تے میں کیا اللہ تیرا شکر ہے یہ ہے اسلام دی برکت کہ جوان پتر چون نہیں کیتی اف نہیں کیتی کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ اتھے دین اسلام اجتے ماں پیو دی عزت تے وقار ہے نا ماں پیو جھاڑے شکر ادا کریا کرو تو انہوں کوئی جھاڑا نہ ہے ماں پیو دی خدمت کرو کفر دے کولے شاہ کوئی نہیں وہ تے رشتے اندر تقدس ہی ختم ہو چکے ہیں اسلام دا وزیر خزانہ سٹیٹ ریاست مدینہ دا بلال حبشی جدو کوئی سرکار کو لوگ بندہ آندہ ہے روٹی واسطے کھانے واسطے مہمان بن کے آندہ ہے حضور فرماندن وزیر خزانہ کھانا کھوا وزیر خزانہ ٹور پہنے نے اچھا ہون ریاست کے کوئی شہ ہے نہیں ادھار چک دیں ادھار کفر دا مزاج میں کو 1400 سال بعد کنا ہوشیار ہوئے گا حضرت بلال ادھار پڑھتے ہیں ایک یہودی تیز کمینہ صرف یہودی انہیں ویکھیا شاطر کے تیز سی نا بلال نوادے او وزیر خزانہ صاحب لوگا کولو منگ دیں ادھار چھوٹے چھوٹے بندیاں کولو میرے کولو جتنا مرضی چوک تو لیندہ جا کھواندہ جا انسانہ لے لے رہے ہیں نا کھوائیا جدو ہومن دے دینا حضرت بلال لینا شروع کر دیتا چک دے آئے مہمانہ نو کھوان دے آئے اگے کی ہویا ایک دن او یہودی اپنے پوری شباب اپنے شباوچ بغیرتی دے محولچ تم ہو کے اپنے یارانوں لیا حضرت بلال اذان دے کے جدو واپس موڑے انہیں مسجد دے باہر چوکچ کھڑے ہو کے حضرت بلال دے رنگ تے تانا ماریا او فلانے سن 4 دن رہ گئے نہیں میرا مال واپس کر 4 دن رہ گئے نہیں او فلانے رنگ لیا یہ تو نہ دیتے چوکت کھسیٹاں گا امیہ کے ستم بھول جائے گا تینو پتہ نہیں میری طاقت دا یہ انہیں تانا دیتا بلال جدو انہیں گل کی حضور آئے نماز پڑھی حضور گھر تشریف لے گئے بلال نال گئے عرض کر دینے سونے آج اس بدماش نے میں نو تانا دیتا ہے نلے میں نو آدھا ہے 4 دن رہ گئے نے میں تیرے نالو حشر کرانگا امیہ دے ستم بھول جائے گا انہیں گل سنائی ہے نبی مسکرا کے فرمایا بلال بڑی گل 4 دن دے گی ہے 4 دن تے ہے نا میں کیا حضور 4 دن ہے میں کتھو لماں گا پھر میں نو خیال آیا مالک کنڈ نہیں لگن دینے اگلے دن میں پھر بازار گیا وہ اپنے یارچ مست ہو کے ٹن ہو کے بیٹھا میں نو بیک کے تے انہیں پھر کیا فلانے 3 دن رہ گئے بلال فرما دینے میں وہ دی گل آئی گئی کر لئی دوجہ دن گزریا تریجہ آخری دن آ گیا بلال فرما دینے میں آیا میں کیا ہون عجیب مرحلہ آگے عشاء دی اذان دیتی حضور آگے نماز پڑھائی سرکار ٹرے اپنے گھر ول گئے میں بھی پچھو ٹردہ گیا
سرکار دے قریب پہنچیا میں حضور دے پیر مبارک دبانے شروع کیتے نلے بار بار میں عرض کرا حضور فرما میں کچھ پوچھنا چاہنا ہے پوچھ نہیں رہا آکھے دل دیا گلاں بجھ لین والی ہو بس پریشانی ہے کل صبح فجر دی نماز تو بعد سورج چڑھنا ہے دشمن میرے گل وچ رسی پانی ہے مینوں گھسیٹنا ہے افسوس مینوں اپنا نہیں افسوس ہے کہ اسلام تے میں بھونکے ہو کتے میری وجہ تو او دشمن دین اسلام تے انگلی نہ اٹھاوے آقا اجازت دیو ایک رسی لواں کلہاڑی لواں جنگلہ دا رخ اختیار کرا مجبوریاں کردہ لکڑیاں کٹدا گٹڑیاں بڑھانا بازار اچ بیچدا جدو دے پیسے پورے ہون گے آ جانا تاکہ میری وجہ تو اسلام تے نہ بھونکے لیا میں لٹاواں گا میں اجازت دے ہو سرکار فرمایا پھر کی ہونا ہے مزدوری کرے گا پھر آئے گا دے گا جی آقا حضور فرمایا تے ٹائم کننا پہ آئے جے آقا حضور ٹائم پہ آ کدو ہے فجر ویلے انہیں آنا ہے حضور فرمایا فجر جدو ہوئے گی آئے گا نا مالک کنڈ نہیں لگن دے دے فجر جدو ہوئے گی آئے گا آقا انہیں آ جانا فجر ہونی ہے تے آ جانا حضور فرمایا اے دس اور سنا ٹھیک ٹھاک ہن تساں دسو بندے تے بنی ہوئے تے مالک محبت تے پیار تے ناز فرما رہے ہوں میں بلال آدھن میں پھر مطمئن مالک کنڈ نہیں لگن دینے آنن صبح جی میں صبح فجر دی اذان دا ٹائم ہویا میں کہا آج زیارت کر لئیے صبح نے میں نے گھسوٹنا ہے آنن جی میں حضور دی بارگاہ بھی اٹھ کے نکلیا اجے میں تریجہ قدم نہیں چکیا تے میں نے پتہ سی مالک کنڈ نہیں لگن دیں گے موڑ پیچھا ویکھدا تے حضور نے فرمایا بلال میں کہا جی اے مسجد دے وچ نکر تے لاویں سامان نکر چترواویں میں کیا مینوں پتہ سی مالک کنڈ نہیں لگن دیندے اندن پھیرے ہویا میں مسجد تے پہنچیا اذان دیتی اذان دے کے میں فارغ ہویا بارو آواز آئی او وزیر خزانہ صاحب 4 اٹھ مال دے آئے نے دسو اتارنے کتھے نے میں آکھیا مالکاں کنڈ لگانی نہیں دیتی میں آکھیا نکرے لا دو جدو لچ گئے حضور آ گئے آندھیا نال مسکرا کے فرمایا وزیر خزانہ صاحب وزیر خزانہ صاحب جی آقا حضور فرمایا فجر دی نماز پڑھ کے حضور فرمایا جاؤ نو سب دونوں آقا اپنا مال سنبھال وجہ ہے اسلام واسطے 2 نمبری دا فلسفہ نہیں جدو تو تے میں پختہ ہو جاواں گے رشتے ناتے تعلق معاملات تو حضور نال غلامی دا رشتہ پکا کر کے رب دے بندے پھر قسم خدا دی ایو زمین سونا اگلے گی ایو آسمان رحمت دے لیکن کدو جدو پکے ہوں یہ تویزہ نال پھوکا پھاکی نال نہیں یہ تے بدر سجانا پہندہ ہے اود سجدہ ہے خندق سجدہ ہے ایتھے میدان اترنا پہندہ ہے پہلے پریکٹیکلی اتر پھر کرم نوازی ہوگی یہ ایسا تعلق نہیں ہے کہ جڑا صرف گلہ باتیں چھوڑے حضور فرما دینے جا کے میں گیا میں کہا آ سنبھال لے اکے تو آنے کلو کتو آیا ہے انہاں کیا تینوں پتہ نہیں ہے اس دھرتی دے ہوتے رب نے مصطفیٰ نو مالک بنا کے بھیجی ہے اساں جی دے نوکارا مالک ساڈی کنڈ نہیں لگن دے
اقبال فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے یہ جگہ چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے گئے اور ملت دیو نوجوانو حضرت بلال فرماندے صدیہ انہیں اپنا سامان چکیا فرمایا ونڈ دے میں ونڈیا حضور زہر دا ٹائم ہے حضور گھر نہیں گئے فرمایا مال پیا ہوئے ہیڈ آف سٹیٹ گھر جاوے اثر پڑیے حضور گھر نہیں گئے مال ونڈیا مغرب پڑی مال ونڈیا او نبی دے غلاموں عشاء پڑی حضور دی ازواج انتظار اچنے حضور گھر نہیں گئے فرمایا اللہ دی عطا جب تک مخلوق تک منتقل نہیں کرا گا گھر نہیں جاواں گا اگلے دن پھر ونڈیا جدو دامن صاف ہو گیا مخلوق تک ونڈیا گیا ادو میرا نبی خود کر گیا ساڑھے کلو اے تاریخ ہے ساڑھا اے اسلام ہے جدو میں اپنی پڑولی فل کرا گا پڑوسی بھکا بوے گا اے اسلام نہیں ہے جدو حاجی صاحب حج کرے بین حق لین لئی کچھری پھرے اسلام نہیں ہے جدو دھیاں پہنا حق تمہارو مومن اے اسلام نہیں ہے جدو رشتے ناتے کمزور ہوئن اے اسلام نہیں ہے جدو جھوٹی گواہی دھوکہ فراڈ عروج کے ہوئے اے اسلام نہیں ہے اسلام دا فلسفہ اے نہیں ہے فیس بک تے یاران دی تعداد 5000 سکے بھائی نل بول چال بند ہوئے اسلام دا فلسفہ اے گئے حضور دے دربارچ آکے بندہ عرض کرے سرکار فرمامن کون انو کھانا کھوائے گا صحابی گلیا جو گھمدہ گھماندہ گھر پہنچ دائے اپنی بیگم نو آندہ کھانا گئے ایک روٹی ہے بچے بھکھے میں بھی رل کے کھاواں گئے آکے جس رب صبح دیتی ہے کل بھی دے گا اے مسافر پتہ نہیں کدو دا بھکھا ہے بالا نو سلا دے روٹی دے دے اور انج کری ممکن مہمان کلا نہ کھاوے تو چراغ ٹھیک کرن دے بہانے گل کر دے میں خالی منہ ہلاواں گا انہیں خالی منہ ہلایا انہیں نیکی اندھیرچ کی تھی انہیں نیکی گھرچ کی تھی یہ ہے تربیت مصطفیٰ ایک ہے اسلام ایک ہے دین جدو صبح سرکار دے حضور پہنچے حضور فرمایا جڑی نیکی تو رات کر کے آئے ہیں اس عمل تے میں بھی راضی میرا رب بھی راضی یہ ہے اسلام دا فلسفہ یہ ہے اسلام دی نور جتے حاجی صاحب لوگاں دیاں 50 دیاں دی رخصتی کر کے اگلے دن اخبار اچ دے رہے 50 بیٹیاں دی رخصتی میں کرائیے فیکٹری دے مالک مربیاں دے مالک حاجی صاحب ہاتھ بن کے پوچھنا ایک گھی دا پیکٹ دے کے فوٹو بنامن والے بیت المال دی سلائی مشین دے کے غریب دی جھی دے فوٹو اخبار تے دیون والے سخیا اپنی فیکٹری دا مال بچان لئی غریب دیاں نو جہیز دے کے اجتماعی شادی کرن والے میں نو تھوڑا جیا جواب دے جس معاشرے وچ سلائی مشین نہ ہون تے واشنگ مشین نہ ہون تے دیاں نو طلاقاں مل دیاں اس معاشرے چ میری وہ غریب دی جھی اگلے گھر کینے سے اٹھائے گی شریکت جنہوں آکھن گے تیرا پیو تو تینو رخصت کرن دے قابل ہی نہیں خیراتی ادارے کر دے رہے میں او مولوی دے قبیلے نال نہیں جیڑا گجرانوالا دے انڈسٹریالسٹ دی دھی دی شادی تے جاوے جتے 200 کروڑ خرچ ہوئے مولوی صاحب 10 لاکھ دا لفافہ مانڈو لا کے کہ اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے میں اس غیرت بغیرت قبیلے سے نہیں ہوں میں اس قبیلے سے ہوں جس قبیلے کے فرد کا حق بنتا ہے کہ میں بتاؤں 80 لاکھ سے زیادہ بچیاں پاکستان میں شادی کی عمر کراس کر چکی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے غریب باپ پر بوجھ بن چکی ہے حکمرانوں کدے اوس مزدور پیو نو ویکھو جڑا سارا دن مزدور پلی تے کھڑا ہو کے آن والے دا انتظار کر دے کدے انہوں خالی قدمہ نال شام نو بوجل قدمہ نال واپس لوٹ دا بیک جتے 10 کلو آٹے دا تھیلا لین لئی سستا آٹا خریدن لئی 6 بچیاں دا باپ لین اچ لگے تے رات 10 بجے آٹے دے تھیلے نال 6 دھیاں دے پیو دی لاش نال آوے میں اس دور دے حکمرانہ نال مخاطب ہاں
جتھے انصاف خرید کر دیا حاصل کر دیا، دادا مرے بیٹا مرے پوترے گھس جاون، اس دور دے معزز جج صاحبان حمزہ شہباز صاحب لئی اتوار نو عدالت کھولن، عمران خان صاحب لئی رات 11 بجے کھولن۔ کیا میں پوچھ سکنا اج انہاں دے نزدیک بھی تساں کرٹیسائز کیتے جا رہے ہو؟ نہ ادھرو معافی نہ ادھرو معافی، شاید تانوں اس معاملے دی نہیں سزا کوئی ہور مل رہی ہے۔ حضور دی دشمن نو تساں عالمی اشاریاں تے ویچیا، انہوں بھین دھی بنا کے او دا سودا کیتا، ہن او ویلے قریب آ گئے جدو ایک پائی دا حساب سے نہیں تے اگلے جہان دے گے۔ آسیہ ملونہ کو کس نے بیچا؟ عافیہ صدیقی کا سودا کس نے کیا؟ ترکی کے سربراہ نے ہمیں مشکل وقت میں اس کی بیوی نے اپنے گلے کا ہار دیا تھا۔ بغیرت حکمرانوں انہیں اپنے گلے دا ہار دیتا ہی تے تسا پارلیمنٹ کھڑے ہو کے بکواس کر دیو ایک دن دی مہینے دی تنخواہ، ایک مہینے دی تنخواہ ترکی نو دے رہے ہو جڑا ہر اوکھے ویلے تواڈے کول آئی۔ قوم تے بیچاری منتظر رہے، لیکن اسی بدبخت لوگاں وچ گھر چکے ہاں۔ اگر اسی اپنے آپ کو درست کر لئیے تے قسم رب کعبہ دی، رب دیاں رحمتاں او دی عنایات دا سلسلہ رکن والا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو درست کرو۔ ملت دے نوجوانوں پہلا قدم تسی اٹھاؤ، اپنے والدین نو آکھو ابا جان اماں جان تواڈی تربیت تے اسی تواڈے پتر عرض کر رہے ہیں، رشتہ تواڈی مرضی تے رشتے والے نو کہہ دیو کہ ساڈے پتر نو اللہ نے ہر شے دتی ہے۔ ساڈا بیٹا آندا جس رب نے مینوں گڈی دتی ہے، گھر دتا ہے، او مینوں بیڈ بھی دے دے گا، واشنگ مشین بھی اے سی بھی دے دے گا۔ اعلان کرو بغیر جہیز تو بیٹی دی رخصتیاں، بغیر جہیز تو رخصتیاں دا انتظام کرو، تاکہ آج کسی دی ایک دھی بغیر جہیز تو لے آؤ گے، کل ڈھیر ساری دھیاں رخصت کرن دے قابل ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں دا جڑا اس فکر نو خود معاشرے وچ ڈیولپ کرے، اللہ نے تانوں سانوں موقع عطا فرمایا ہے۔ اسا کھرلی دے ڈھگے نہیں کھا کے مر جائیے، اسا کچھ میدان وچ اتر کے اپنا پریکٹیکلی کردار ادا کر سکنے ہاں۔ جوانوں چوکاں تے کھڑے ہو کے لوگاں دیاں دھیاں بہناں تکنا جوانی نہیں بغیرتی ہے۔ اگر چاہندے ہو تیری بہن بیٹی محفوظ ہوئے، پڑوسی دی بہن بیٹی نو ویکھ کے نظرہ جھکا کے دس دے تیری تربیت شریف زادی نے کی ہے۔ سچ بول کے، دھوکے تو بچ کے، فراڈ دی چیزاں تو بچ کے اپنے ماحول نو لوگاں تک منتقل کرو۔ مسلک رکھو، پارٹی رکھو، جماعت رکھو، لیکن لوگاں نو پتہ ہوئے کہ اے دھوکہ نہیں دے سکدا، جھوٹ نہیں بول سکدا، فراڈ نہیں کر سکدا، اے مصطفیٰ دے دین نال جڑے ہوئے ہے۔ بہترین حسین وظیفہ تو اڈی خدمت چرچ کرنا۔ قرآن جلایا گیا امت دے دل زخمی نے۔ اگر چاہتے ہو کفر بغیرتی نہ کر سکے، پھر مہربانی کرو چودھری امل کو غیرت مند لوگوں ایک ایک بیٹے نو قرآن دا حافظ بنان دا وعدہ کرو۔ ایک ایک بیٹا، سارے نہیں، سارے نہیں۔ جڑا چاہتا ہے او دا پتر کدے کدے تھانے دا گیڑا لواوے، وہ تکلیف نہ کرے۔ جڑا چاہتا ہے او دا بچہ حکمرانہ دیا گڈیاں کو باندر بن کے نچے، وہ بھی تکلیف نہ کرے۔ جڑا چاہتا ہے او دا پتر مسلح تے کھڑا ہو کے پیو نو قرآن سناوے۔ ایک ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ۔ عالم کفر اپنی موت مر جائے، اسا کتاب جلاندے پھرنے ہاں تے آمن والے مسلمان اپنے سینے وچ قرآن نو محفوظ کر رہے ہیں۔ ایک ایک بچہ قرآن دا حافظ بناؤ۔ ہاں یہ ساڈا وعدہ ہے، جدو تساں کسے اچھے عالم دے کول بٹھاؤ گے، اسا تیرے بچے نو حافظ بناواں گے، مگر طاہر اشرفی نہیں۔ اسی انہوں حافظ بناواں گے امام نورانی طرح، اسی انہوں حافظ بناواں گے امیر المجاہدین امام رضوی۔ کفر نو للکارے گا، دین دا جھنڈا اٹھائے گا۔ کفر کمزور ہے، چلاک ضرور ہے، لیکن پس چکے ہے۔ اگر تسی تجربہ کرنا چاہتے ہو کفر کتنا کمزور ہے، میں دس دینا، سارے پارلیمنٹ دے ممبر وائٹ ہاؤس نچن تے بھاویں پینٹاگون، امریکہ ٹس تو مس نہیں ہوندا۔ تو اپنے پنڈ وچ بیٹھ کے بابے رضوی دی فوٹو شیئر کر لے،
بابے رضوی دی فوٹو لائک کر دے، شام تو پہلے کفر کمبدا کمبدا تیری آئی ڈی بند کر کے وہ پریشان ہو جاندہ ہے۔ میں آکھا جیڑا کفر 1400 سال بعد حسین دے خادم تے علی دے نوکر دا بھار نہیں چک سکدا، اس کفر دے نزدیک حسین تے علی تے ابو بکر و عمر دی پاک۔ اللہ سانو اسلام دا نور، شریعت دی روشنی نسل در نسل نصیب فرمائے، اس مسجد نو قیامت تک آباد و شاد فرمائے، تواڈے گھراں دی بچیاں دی نسلاں دی رزق دی خیر فرمائے۔ دوست نے اپنا حضور سید عالم علیہ السلام دے شجرہ مبارک دی فرمائش کی ہے، میرا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ ہون نیکسٹ جدو بھی کوئی موقع بنے گا تے انشاءاللہ تو کیونکہ شجرے لئی پہلے پوری ایک تمہید ہوندی ہے، اینج مناسب نہیں، تمہید ہوندی ہو دی برکات بھی نے، انشاءاللہ پھر کسے موقع تے تو عرض کریں گا۔ اللہ تو سلامت رکھے، اللہ تو اس برکات عطا فرماوے۔ وآخر دعوایا